اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود والمصلح موعود انکا حمید مجید۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی۔ آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تم دعائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی، تم دعائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی، جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا۔ تم دعائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی، جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا۔ ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اسدہا۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اسدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا۔ ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا۔ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خاکسار ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے حضرت مصلح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے درخشاں پہلوؤں میں سے چند نمونے لیے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جب حضور لندن کے دورے پہ تشریف لے کر کے گئے سن 1924 میں، اس وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک تقریر کیا تھا، وہ کچھ اس طرح ہے، میں انگریزی میں پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کے تراجم کروں گا۔ حضور delivered a speech about Islam in the religions conference۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہبی کانفرنس میں اسلام کے متعلق اپنا خطاب فرمایا۔ ان لنڈن in 1924، سن 1924 میں لندن میں different newspapers including the Times, Morning Post, the Daily Telegraph, Daily News and Manchester Guardian reported its summary and praised it immensely. The organizers of the conference and famous clergyman of London, Dr. Walter Walsh, said that he has drawn this conclusion from this conference, that Islam is a living religion, and this was the purpose with which the Imam of Ahmadiyya community came to London۔ دوستو، مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کو لندن کے متعدد اخباروں نے شائع کیا، اور اس خبر میں
مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقاریر کو نہایت ہی لاجواب قرار دیا گیا. دا آرگنائزرز آف دا کانفرنس اینڈ فیمس کلرجی مین آف لنڈن، اس کانفرنس کو جس شخص نے منعقد کیا تھا اس میں بڑے پادری بھی تھے. ڈاکٹر والٹر واش، جن کا نام والٹر واش تھا، وہ کہتے ہیں that he has drawn his conclusion from this conference that Islam is a living religion. اور اس نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے. یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب سے پہلے ان کو اسلام کے متعلق علم نہیں تھا، اور اس خطاب کے ذریعے ان کو اسلام کی جو ہے سچائی کا علم ہوا اور وہ سمجھنے لگے اسلام ایک زندہ مذہب ہے. And this was the purpose with which the Imam of Ahmadiyya community came to London. اور یہی وجہ ہے جس کے لیے جو ہے امام جماعت احمدیہ ہندوستان سے لندن آئے. دوستو، مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت کے متعلق خان بہادر سیٹھ احمد علاء الدین صاحب اب حیدرآباد دکن کہتے ہیں کچھ اس طرح: خان بہادر سیٹھ احمد علاء الدین آف حیدرآباد ڈکن رائٹس, respected Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib has been especially kind and benevolent towards me. یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب میرے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے، مطلب وہ جس طرح میرے ساتھ ملتے تھے بہت ہی ہمدردی کے ساتھ اور بے غرض ہو کر کے مجھ سے ملتے تھے. His practical life, broad-mindedness and unwavering faith in Allah has always impressed me. مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی زندگی اور ان کا وسیع خیال، وسیع سوچ اور اللہ کے ذات پر کامل ایمان جو ہے یہ ہمیشہ مجھے متاثر کرتا رہا ہے. دوستو، یہ جماعت احمدیہ کے امام مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعہ صرف ہندوستان نہیں یورپ تک میں اسلام کے علم کو بلند کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو روشن کیا. اور یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرزند جلیل ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک لڑکا دوں گا جو سخت ذہین و فہیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. لہٰذا وہ دن آیا اور ظاہری علوم سے بھی وہ پر کیا گیا، اور اس علم کے متعلق غیر از جماعت اور غیر مسلم بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے. اور یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی صاحب کا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے عیسائیوں کے دل انگلستان میں سن 1924 میں مسجد فضل لندن کی بنیاد رکھی. یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے. شیخ صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے اپنے زندگی میں. کیچڑ اچھالنا یہ تو کوئی اچھوں کا کام نہیں ہے، یہ تو ابلیسی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ابلیس کو چھوٹ دیا ہوا ہے، وہ جب تک چاہے کرے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو گند میں ملوث ہو، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جو گو میں منہ مارنے والی مکھی اسی میں مارے گی. چونکہ شیخ صاحب بلو فلم دیکھا کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو جو ہے اس لائن میں وہ بہت ایکسپرٹ ہے اور رغبت ہے، اور اس سبجیکٹ سے ان کو بہت زیادہ جو ہے دلی لگاؤ ہے، لہٰذا وہ اپنے روح کے مطابق جو ہے سبجیکٹ کو چنتے ہیں.
معزز ناظرین، آپ کا شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا.